لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطاهرين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، بہت ہی تیزی سے رمضان المبارک ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے اور ہم لوگ کما حق عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی امید ہے پروردگار سے، چونکہ اس کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. امید ہے پروردگار سے کہ ہم سب کے مختصر سے اعمال کو خدا قبول کرے گا. آج کی گفتگو احسان اور نیکی کے سلسلے میں، جہاں اللہ نے روزے کا حکم دیا، وہیں اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد انسان لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرے، احسان کرے لوگوں کے ساتھ، اس کا درس بھی دیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدن جو کہ ہدایت ہیں، ورحمتن اور رحمت ہیں، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد احسان کرنے والوں کی صفات بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، احسان کرنے والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں یعنی انفاق کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور احسان کرنے والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان نیکی کا حکم دے رہا ہے. یہ احسان کرنا حکم پروردگار ہے، یعنی وہ حکم پروردگار کی اطاعت ہے اگر ہم احسان کر رہے ہیں. احسان کے سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں من مشا الی ذی قرابۃ، جو انسان چلے قدم کو آگے بڑھائے اپنے رشتہ دار کی طرف، بے نفس ہی اپنی جان کے ذریعے، و مال ہی اپنے مال کے ذریعے، لیصل رحمہ تاکہ وہ اپنی جان و مال کے ذریعے صلہ رحم کرے، آتاہ اللہ عز وجل اجر 100 شہید، تو اللہ اسے 100 شہید کا اجر عطا کرے گا جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرے گا. وَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 40,000 حسنۃ، اور اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ 40,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے. وَيُمْحَى عَنْهُ 40,000 سیئۃ، اور اللہ 40,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں. تو اللہ 40,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے. وَيَرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اللہ 40,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے اس انسان کا جو صلہ رحم کرتا ہے. صلہ رحم عزیز و اقارب کے ساتھ کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. وَكَانَ كَأَنَّمَا، اور جس نے ایسا کیا گویا کہ وہ عبد اللہ 100 سنۃ صابرا محتسبا، جس نے ایسا کام کیا گویا کہ اس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے، صبر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عبادت کی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ، راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قالا، راوی کہتا ہے قالا، امام نے فرمایا من طافا بہذا البیت طوافا واحدا، جو بھی خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ طواف کرے، کتب اللہ عز وجل لہ 6,000 حسنۃ، تو اللہ اس کے لیے 6,000 نیکیاں لکھتا ہے.
6000 نیکیاں لکھتا ہے ایک طواف کے بدلے میں. وَمَحَا عَنْهُ 6,000 سَیِّئَةٍ اور 6000 نیکیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، وہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے اللہ. وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 6,000 دَرَجَةٍ اور اللہ اس کے 6000 درجوں کو بلند کرتا ہے. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ فتح اللہ لہ 7 ابواب من ابواب الجنہ. اور وہ اس حالت میں کہ اس نے اپنے آپ کو لازم قرار دیا خانہ کعبہ میں موجود ہے، ایسے موقع پر اللہ اس کے لیے در جنت کے 7 ابواب 7 دروازے کھول دیتا ہے جنت کے. قلت لہو پھر اس کے بعد میں نے کہا، امام سے راوی کہتا ہے، جعلت فداک ھذا الفضل میری جان قربان ہو اس فضیلت پر. کلہ فی الطواف یہ ساری کی ساری فضیلتیں طواف کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. قال نعم امام نے کہا ہاں. پھر اس کے بعد وَأُخْبِرُكَ امام کہتے ہیں میں تجھے خبر دوں، میں تجھے بتاؤں بِأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ اس سے بھی افضل کون سی نیکی ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیے مولا. قضاء حاجت المسلم افضل من طواف حتی بلغ عشرا. کسی مومن کی ایک حاجت پورا کرنا افضل ہے طواف سے یہاں تک کہ لفظ طواف کو امام نے 10 مرتبہ انجام دیا، 10 مرتبہ اپنی زبان سے جاری کیا. یعنی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا امام کی نگاہ میں کم از کم 10 طواف سے افضل ہے، خانہ کعبہ کے 10 طواف سے افضل ہے. آپ سوچیں ماہ مبارک رمضان انفاق کا مہینہ ہے، غربا کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے مثلا عید الفطر آنے والی ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت مند انسان ہے تو وقتی طور پر اسے قرض دے دیں اور اس کے بعد شب عید اسی کو فطرے کی نیت کر لیں. یا جو افراد مثلا صدقے کی کمیٹی بنائے ہوئے ہیں ان افراد کو دے، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں مثلا ان افراد کو دے پیسہ تاکہ وہ جو ہے غربا تک پہنچائیں. اور الحمدللہ یہاں پہ کوڈینار میں ایک کمیٹی ہے صدقہ جو اکٹھا کرتی ہے اور وہ اچھا کام کرے گی انشاءاللہ. امید ہے یہاں کے مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے یہاں پر دیں، اپنا تعاون کریں تاکہ یہ دوسروں کے سلسلے میں مدد کرے، غربا کی مدد کرے اس کے ذریعے. اور انفاق کے سلسلے میں، احسان کے سلسلے میں اہل بیت کی شان دیکھیے، شان اہل بیت. زیارت جامع کبیرہ کون شیعہ نہیں جانتا ہے، سب جانتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ میں امام کے سلسلے میں، فضل کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کلامکم نور، اہل بیت کے کلام نور ہیں. وہ امرکم رشد اور ان کے حکم، ان کے فرمان ہدایت ہیں. وہ وصیتکم التقوی اور تمہاری وصیت تقوی ہے، اہل بیت کی وصیت تقوی ہے. وہ فعلکم الخیر اور اہل بیت جو بھی کرتے ہیں، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے. وہ عادتکم الاحسان اور اہل بیت کی عادت احسان ہے. وہ سجیتکم الکرم اہل بیت کی فطرت، تمہاری فطرت کرم ہے، اہل بیت کی فطرت کرم ہے. چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے بات کو تمام کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ایک شخص کھڑا تھا، امام نے اسے کہا کہ دیکھو میرا یہ سواری ہے، اس کی حفاظت کرو. دین اس کے حوالے کیا اور عبادت کے لیے چلے گئے. عبادت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، قمبر کو آواز دی، قمبر لو یہ 2 دینار لو، درہم یا دینار لو اور اسے فلاں انسان کو جو میرے سواری کی حفاظت کر رہا ہے اسے دے دو. اب جب جناب قمبر گئے تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. گویا کہ امام کی فطرت یہ تھی احسان کرنا، امام احسان کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس نے لالچ میں آ گیا، صبر کا دامن اس نے چھوڑ دیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیز اسے حلال طریقے سے ملنے والی تھی
اسے حرام طریقے سے ملی۔ انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان، اللہ نے انسان کے مقدر میں حلال رزق معین کیا ہے، اب انسان کو اختیار کر ہے صبر کے ذریعے چاہے حلال طریقے سے لے لے، حاصل کر لے، یا صبر کا دامن چھوڑ دے اور حرام طریقے سے حاصل کر لے، چوری کرنے لگے، الٹا سیدھا کام انجام دینے لگے۔ ایک جوان امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، میرے لیے کچھ بتا دیجئے تاکہ میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ امام نے دعا کی اس کے لیے، اللہ تیری تنگ دستی کو دور کرے اور تیرے رزق میں وسعت عطا کرے۔ اس نے سنا اور اس کے بعد باہر نکلا تو کیا دیکھا، ایک کیسہ، ایک تھیلی ہے، تھیلی کو کھولا تو کیا دیکھا، 700 درہم۔ ذہن میں آیا اتنی جلدی مولا کی دعا قبول ہو گئی، لیکن پھر اس کے ذہن میں وسواس آنے لگا، نہیں یہ تو کسی کا حق ہے، اسے واپس کرنا چاہیے، میرا مال نہیں ہے، اسے واپس کرنا چاہیے۔ شیطان بہکا رہا تھا، نہیں سب رکھ لو، امام نے دعا دی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں آیا نہیں اسے واپس کرنا چاہیے، اصل تو یہ کسی کا مال ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اعلان کرایا جو بھی طریقے سے، اور مالک آ گیا۔ مالک کو جب دیا تو مالک نے اس میں سے 70 درہم اس کو انعام میں دیے۔ اس 70 درہم کو لینے کے بعد یہ آتا ہے امام کے پاس، امام نے اسے 30 درہم مزید عطا کیے تو ہو گئے 100 درہم۔ امام نے ایک جملہ کہا، دیکھ اگر تو وہ 700 درہم رکھ لیتا تو وہ تیرے لیے حرام ہوتا، اور یہ 100 درہم تجھے حلال طریقے سے مل گیا۔ دیکھیے کرم اہل بیت کس طریقے سے کرم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مولا میں ضرورت مند ہوں، مقروض ہوں، کوئی انتظام کر دیجئے۔ جب وہ آیا امام کے پاس، امام نے کہا ایسا ہے، چونکہ پہلی دفعہ آیا تھا، مانگنے کی اس کی عادت تھی۔ 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جن کی عادت ہو جاتی ہے مانگنے کی، ایک کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں اس وقت ایسے افراد کو بھی تلاش کرنا چاہیے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، شاید تنگ دست ہو چکے ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ایسا ہے اپنی حاجت کو لکھتے، ایک کاغذ پہ اس نے لکھا۔ امام نے 1000 درہم دیا اور دینے کے بعد امام نے اسے نصیحت کی، دیکھو جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو صاحب دین کے آگے ہاتھ پھیلانا، جو دیدار انسان ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا، مروت جس کے اندر ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانا جو صاحب حسب ہے، جس کا حسب و نسب اچھا ہے، اس لیے کہ اگر وہ دے گا تو تیرے بارے میں چرچا نہیں کرے گا، چونکہ تو شرم کر رہا ہے، تو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، تو اگر ضرورت پڑے تو ایسے افراد کے یعنی امام نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کا احسان دیکھیے آپ، بس آخری بات اور زحمت کو تمام۔ امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلاں انسان آپ کا جو محبت کا دم بھرتا ہے وہ آپ کا محب نہیں ہے، اس لیے کہ میں آج فلاں جگہ کھانے پہ گیا ہوا تھا، مہمانی پہ گیا ہوا تھا، اور صاحب خانہ نے اس سے سوال کیا یہ بتا کہ تیرا امام ہارون الرشید ہے یا امام موسیٰ کاظم ہے؟ تو اس نے وہاں پہ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اس نے یہ وہاں پہ کہا میرا امام ہارون الرشید ہے، میرے امام موسیٰ کاظم نہیں ہے۔ مولا وہ آپ کا امام، آپ کا ماننے والا نہیں، آپ کا چاہنے والا نہیں۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا، اس نے ٹھیک کہا، امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق امام ہوتے ہیں، ایک باطل امام ہوتے ہیں۔ اس نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے میرا باطل امام ہارون الرشید ہے، اور میرا باطل امام امام موسیٰ کاظم نہیں ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم امام حق ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے سے اہل بیت سے احسان کا جذبہ حاصل کرنا چاہیے، یعنی امام نے شرمندہ نہیں ہونے دیا اسے، چاہنے والے کو۔ ہمیں ہر ایک کی بات پہ اس طریقے سے غضبناک نہیں ہو جانا چاہیے کسی بات کو سن کر، بلکہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ بس میرے عزیزو بات کو تمام، آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی طاعت و عبادت کو قبول فرما، میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔